جی ہاں ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ تفسیر فہم قرآن کا صفحہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ربط یہاں تک تینوں قسموں کی جماعتوں کا بیان ہو چکا۔ اب سب کو خطاب میں جمع کر کے وہ کام بتایا جاتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یہ مقدس کتاب قرآن پاک نازل کی گئی، جس کام کے دو اصول ہیں، توحید اور تصدیق رسالت۔ پہلے توحید کا مضمون ارشاد ہوتا ہے۔ اب ترجمہ ان آیات کا۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ تفسیر۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ شاہی محاورہ میں عجب نہیں کا لفظ وعدہ کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی عام ہماری گفتگو میں تو جب ہم یہ کہیں کہ شاید تمہیں یہ چیز مل جائے، کہ جاؤ بازار میں مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ تجارت کرو شاید تمہیں نفع مل جائے، اور کیا خبر کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو چونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ صرف ایک پیش گوئی کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہ اس کو نفع دینا ہے نہ اس کو کامیابی دینا ہے۔ تو ہماری طرف سے عام محاورے میں یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے ایک امید ہوتی ہے، بس ایک اچھی امید دلانا ہوتا ہے اگلے آدمی کو کہ آؤ یا یہ کام کرو بیٹا، محنت کرو تاکہ امتحان میں ہو سکتا ہے تمہاری پوزیشن آ جائے۔ ایک استاد مثلا کہہ دیتا ہے کسی طالب علم کو کہ بیٹا محنت کرو، خوب اچھی طرح تیاری کرو، ہو سکتا ہے تم پوزیشن لے لو۔ تو اس کی طرف تو یہ ایک اچھی امید ہے، حسن ظن ہے، خوش فہمی ہے اس کی۔
طرف سے. لیکن جب اللہ یہ بات کریں یا کوئی ایسا آدمی یہ بات کرے کہ جس کے اختیار میں وہ چیز ہے، تو اس کی طرف سے پھر یہ یوں سمجھیے کہ وعدے کا موقع ہے، یعنی میں ایسا کر دوں گا. لیکن اس کو الفاظ اس کے لیے ایسے بولے گئے کہ جس میں بولنے والے کی اپنی ایک جو شان بے نیازی ہے وہ بھی قائم ہے، اور جس سے بولے گئے اس کو امید بھی لگ گئی، اس سے توقع بھی بند گئی. تو اس لیے جہاں بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، تو اس سے مراد صرف ایک امید ہی نہیں ہوتی بلکہ وعدہ ہے اللہ کا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ چیز مل جائے گی. شاید کہ تم، ہو سکتا ہے، لعلکم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کا استعمال قرآن پاک میں کر رہے ہیں تو یوں سمجھے کہ اس کا مراد ہے کہ وعدہ ہے، گویا کہ یہ کام کرو تو تمہیں یہ مل جائے گا. اچھا جی، وہ ذات پاک، الذی سے یہاں آ گیا، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور بسایا آسمان سے پانی. زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور آسمان سے پھر پانی برسایا، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے. یعنی زمین میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اوپر سے پانی برستا ہے تو زمین میں سے قسم قسم کے پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، کھیتیاں نکلتی ہیں، فصلیں نکلتی ہیں، غلے اور اناج نکلتے ہیں، یہ سب تمہارے لیے. اب تم مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ. جب کرنے والے کام یہ ساری وہی ذات ہے، اس زمین کو اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے، پھر اس کے اندر جو کچھ بھی تدبیر اور تصرف چل رہا ہے وہ بھی اسی کا چل رہا ہے، تو پھر اب شریک کیا، کس کام کا رہ گیا؟ اس سے کروانا ہی کیا تم نے؟ جب سارے کام اللہ ہی تمہارے کر رہا ہے تو پھر تمہیں نیا شریک بنانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ لہذا شریک مت بناؤ. اور تم تو جانتے بوجھتے ہو کہ یہ تمام تصرفات خدا تعالیٰ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، پھر خدا کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو معبود بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ربط اگلی آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے؟ آگے رسالت کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں. پیچھے دو چیزیں سی، ایک توحید اور ایک رسالت، تو یہاں سے آگے رسالت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. یہ بات قابل لحاظ ہے کہ نبوت کی صاف اور بے غبار دلیل معجزہ ہوا کرتا ہے. چونکہ یہ بیان قرآن پاک کا ہے تو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور معجزہ ہے. یعنی ہر نبی نے اپنی قوم میں جب آ کر دعوی نبوت کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو قوم نے میں سے کچھ لوگوں نے تو جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں ویسے ہی مان جاتے ہیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی مان گئے بغیر کسی دلیل کے مانے، کیونکہ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ بہرحال معجزہ مانگتے ہیں، پھر معجزہ دیکھ کر بھی مان بھی جاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر، انہوں نے جب دیکھا سارا منظر تو پھر ایمان لے آئے فوراً اس پر. اور بنی اسرائیل اس میں سے فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. تو معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں. تو معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے. معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلامی عقائد میں آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہوگا. معجزہ کہتے ہیں، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، بے بس کر دینے والا، یعنی جس کے انسان آگے بے بس ہو جاتا ہے جس بات کے سامنے، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یوں سمجھ لیجئے. تو نبی جو کہ انسان ہوتا ہے، وہ جب کسی قوم میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. ایک آدمی آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ آپ کے ابا جی نے مجھے یہ بھیجا ہے کہ آپ کو جا کر یہ پیغام پہنچا دوں، تو یہ بھی ایک ذمہ داری کی بات ہے. آپ تسلی ضرور کریں گے. یا ابا جی نے مجھے کہا ہے کہ آپ اسے 10 روپے جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے لے کر میں چلا جاؤں اور فلاں چیز خرید لوں، تو آپ جوں جوں یہ پیسوں کی اماؤنٹ بڑھتی جائے گی آپ کو تسلی اور تحفظ بڑھتا چلا جائے گا کہ خبر بھیجا بھی ہے کہ نہیں بھیجا.
پھر آپ جب کس کو بھیجتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہاتھ کچھ لکھ کر بھی دے دیتے ہیں، پھر پیچھے سے فون بھی کر دیتے ہیں، 10 طرح کی تسلیات ہوتی ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ میں نے ہی بھیجا ہے اس کو۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا کے معاملات ہیں، کروڑ 10 کروڑ ارب خرب جو جتنا بھی ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ نبی جو انسانوں کے ساتھ آ کے سودا کرتا ہے وہ ان کی آخرت کا ہوتا ہے کہ میری بات مانو تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کروں گا، کرواؤں گا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ تو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے نبی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو اس کی تسلی بھی تو چاہیے۔ تو یہ جو تسلی کا سورس کیا ہوتا ہے، کس سے ہوگی؟ وہ معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو مخلوق کی اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں وہ نہیں ہے۔ انہی کے اندر جو لوگ بندہ پلا بڑھا، جوانی گزری، اس کا لڑکپن گزرا، سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہیں سے کچھ سیکھا نہیں، کچھ کیا نہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ ایسا کام کر رہا ہے تو یہ پھر کچھ اور ہے۔ یہ تو صرف ایک فیس ہے، ورنہ اس کے پیچھے طاقت کوئی اور ہے، اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ مخاطب لوگوں کو معجزے سے یہ احساس ملتا ہے اور ان کو یہ تسلی ملتی ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا انسان پیغمبر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ نبوت کی صاف اور بے غبار دلیل معجزہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے معجزات پیش کیے، جہاں جہاں مطالبہ ہوتا رہا ان سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ بھی بہت سارے معجزات ہیں، جیسے ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کا بول پڑنا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، فلاں فلاں، یعنی جتنے بھی ایسے کام جو آپ کے ہاتھ پر روٹین سے ہٹ کر خارج ظاہر ہوئے ہیں، وہ سب معجزات ہیں۔ اس کی بے شمار تعداد ہے اس کی، اس پر کتابیں پوری پوری لکھی گئی ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے معجزے کے بارے میں کہ معجزہ جھوٹے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ویسے فراڈی آدمی ہے، اس کے ہاتھ پہ کچھ ایسی چیز ظاہر ہو سکتی ہے جو روٹین آؤٹ آف روٹین ہو، اسے کہتے ہیں استدراج اور مکر۔ ہاں، ڈھیل، ڈھیل چکر ہے، دوسروں کو چکر دے رہا ہے، اصل میں خود اس چکر میں آئے گا کل کو، گمراہ خود بھی ہو رہا ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جیسے جوگی ہیں ہندو، اور اس طرح کے پادری ہیں عیسائیوں کے، اور اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں کر کرا کے کچھ ایسی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں جیسے لوگوں کو شبہ ڈال دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی کوئی مافوق عادت ہستی ہے، ایسا آدمی ہے جو جس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو عام لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جو ہی کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر سچا ہوگا تو معجزہ ظاہر ہوگا، اگر جھوٹا ہوگا تو کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ اس لیے آج تک جتنے لوگوں نے بھی دعویٰ نبوت کیا حضور کے بعد، کیونکہ حضور کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرتا ہے جھوٹا ہے، پکی بات ہے یہ تو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب یعنی مرزا غلام قادیانی تک، سب لوگ جھوٹے تھے۔ پنجاب مرزا قادیانی، تو ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بھی کبھی کوئی خوارق ظاہر نہیں ہوا، معجزہ ظاہر نہیں ہوا، کوئی بھی ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کرتے ہیں، یہ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ مسلمہ کذاب نے ایسا کیا کہ مسلمہ کذاب، مسلمہ، جی، جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا تھا، جس کو ختم کیا تھا، مسلمہ، مسلمہ لکھے نا آپ بیچ میں یہ ڈال لیں سین کے بعد تو مسلمہ بن جائے گا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی معجزہ تو دکھا، چل ایسا کر کہ حضور نے تو کسی کی آنکھوں میں لعاب ڈالا تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، تو ایک آدمی کی آنکھیں خراب ہیں، اس کو تو ڈال دے۔ تو اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس میں اس نے لعاب ڈالا تو دوسری بھی خراب ہو گئی۔
بجائے ٹھیک ہونے کے دوسری بھی خراب ہو گئی. تو ان کو اللہ ایسے رسوا کرتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نبی ہوں، تو اس کو نہیں ہوتا. بالکل. مسلمہ پنجاب. ہاں ہاں، بہت بہت بہت. مرزا قادیانی، اسی طرف آ رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی تھی ایک بھی سچی نہیں ہوئی. ایک بھی. ہوتا ہے نا بائی چانس، دیکھیں جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی تکا چل جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار میں نے تکا لگایا تھا، ہو گیا، میری پیش گوئی سچی ہوگی، بھائی کل بارش ہوگی. ویسے بیٹھے ویسے ہی آدمی کہہ دے تو ہو سکتا ہے ہو جائے. تو اس نے کوئی درجنوں پیش گوئیاں کی تھی کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، ان میں سے ایک بھی سچی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ اس نے اپنی وفات کے بارے میں پیش گوئی کی، وہ بھی نہیں ہوئی. شادی کے بارے میں کی، وہ بھی نہیں ہوئی. اس کے اوپر پورا لٹریچر ہمارا موجود ہے. کچھ مثالیں یہاں اسلامی عقائد جو باب ہے نا آپ کا، باب نبوت و رسالت، اس کے اندر بھی اس کی کچھ مثالیں ہیں، عبارتیں حوالوں کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ وہاں ہیں. تو جو نبی نہیں ہوتا اس کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا معجزہ. جو نبی ہوتا ہے اسی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ نبوت کی صاف اور بے غبار دلیل معجزہ ہوا کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزے عطا ہوئے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. یہ زندہ جاوید معجزہ ہے. یعنی باقی معجزے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اب تاریخ کا حصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو ماریں اور وہ جناب پتھر کو پھاڑ کے 12 چشمے نکال دے یا دریا کا راستہ دے یا سانپ بن جائے. اب نہیں ہے. ہاں صحیح خبر سے صحیح سوال ہم تک پہنچا. قرآن نے جب اس کا ذکر کیا تو ہے، تھا، لیکن اب نہیں ہے. جبکہ حضور کا معجزہ جو ہے، چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے، تو آپ کی جو معجزہ ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے. قرآن پاک یہ آج بھی ہے. وہی جو اس کی بلاغت ہے، وہی اس کا جو اعجاز ہے، وہ آج بھی ہے. کیونکہ یہ نبوت کے اس بات کی بڑی دلیل ہے. کیونکہ عرب جو تھے یہ ان کو اپنی کلام دانی پر ناز تھا، فصاحت و بلاغت پر، کہ ہم بہت فصیح لوگ ہیں. جیسے دلی کے لوگ یا لکھنؤ کے لوگ کسی زمانے میں ہوتے تھے. اب تو خیر سب یہ کلچر ہی ہمارا ختم ہو گیا. ان کو اپنی زبان پر ناز تھا کہ ہم اہل زبان ہیں، ہم دلی والے لوگ ہیں. تو اسی طرح عرب جو تھے ان کو پوری دنیا پر ایک ناز تھا کہ ہم زبان ہیں تو ہم جانتے ہیں، زبان ہم جانتے ہیں. فصاحت ہمارے پاس ہے، شاعری ہمارے پاس ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اور اس کا چناؤ ہم اچھا کر لیتے ہیں. یہ وہ سب ان کو بڑا ناز تھا اپنے اس پر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں جو معجزہ دیا حضور کو، وہ بھی اسی طرح کا دیا. کلام پاک کو معجزہ بنا دیا حضور کے لیے. اور اس کے سامنے پھر پورے عرب کی بلاغت جو سجدہ ریز ہوئی ہے. سورہ انا اعطیناک الکوثر کے سامنے ہی ان کا بس ختم کہانی. اس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے معجزہ ہونے میں مخالفین کو یہ شبہ تھا کہ شاید اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کر لیا کرتے ہوں. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس شبہ کو اگلی آیتوں میں رد فرماتے ہیں تاکہ اس کا معجزہ ہونا ثابت ہو جائے، پھر نبوت پر قطعی دلیل بن سکے. وہ پھر یہ آ گیا کہ دیکھو اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ یہ کلام ہم نے نہیں اتارا، اگر تم لوگوں کو کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے خاص بندے پر، تو اچھا پھر تم بنا لو ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو. یہ تو 30 پارے ہیں، یہ اس وقت جتنا بھی نازل ہوا تھا. تو تم ایسا کرو، ایک سورت ہی لے آؤ، چھوٹی سی چھوٹی سورت انا اعطینا ہے اسی طرح کے کوئی کلام لے آؤ، اور قل هو اللہ احد ہے اسی طرح کا کلام لے آؤ. تو اگر تم یہ لے آؤ گے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ حضور بھی چونکہ انسان، تم بھی انسان. تو قرآن پاک انسانی کاوش ہے، کیونکہ انسانی کاوش کا مقابلہ بہر انسان کر لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں روزانہ دنیا میں کچھ لوگ ریکارڈ بناتے ہیں، پھر آنے والے ان کے ریکارڈ توڑ بھی دیتے ہیں. ورلڈ ریکارڈ فلاں نے ایسا قائم کیا، پھر دوسرا آتا ہے تو اس سے اگلا قائم کر دیتا ہے، پھر اس سے اگلا قائم کر دیتا ہے. تو انسانوں کے کاوشیں تو پھر انسان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ توڑ سکتا ہے اس کو. تم بنا لاؤ، کیونکہ تم بھی عربی زبان جانتے ہو اور اس کی نظم و نثر کے مشاق بھی ہو، یہ بہت ماہر بھی ہو، گھاگ. جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مشق بھی نہیں کی، کیونکہ آپ کی طبیعت میں تو شعروں سے شروع سے مناسبت ہی نہیں تھی. شاعری سے آپ کو کوئی مناسبت نہیں رہی. ٹوٹل زندگی میں کچھ 4-5 شعر ہیں جو آپ نے کبھی کسی کے پڑھے ہیں بس، اور وہ بھی وہ جو
دینی لحاظ سے بڑے اچھے شعر تھے، جیسے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے، غیر اللہ باطل ہے، یا سیأتیک بالاخبار من لم ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزبدی، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ اور اللہ نے خود بھی فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، ہم نے آپ کو شعر نہیں بتایا سکھائے، شاعری آپ کو نہیں سکھائی، اور نہ ہی آپ کی شایان شان ہے، کیونکہ آپ تو نبی ہیں اور آپ کا معجزہ کلام کا ہے، قرآن پاک ہے، تو اگر آپ شاعری کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ تو قرآن پاک بھی آپ ہی نے تصنیف کیا ہے، خدا کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے یہ۔ اور جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی بھی مثل نہ بنا سکو تو بشرط انصاف بے تأمل ثابت ہو جائے گا کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور فرمایا کہ اس کام کے لیے تمہیں ہی چیلنج نہیں ہے بلکہ اپنے حمایتیوں کو بلاؤ جو خدا سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، یہ بھی تمہیں بتا رہے ہیں۔ دیکھ لیجیے آج 1442 ہجری ہے اور قرآن پاک کو 1500 سال ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک قرآن پاک تو ایسے ہی کا ویسے ہی انسانیت میں زمین پہ موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کتاب آ نہیں سکی، حالانکہ کتنی دنیا اپنے خیال میں ترقی کر گئی ہے آج۔ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو، پھر اگر یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یعنی جب تم معجزے کی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر تمہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے نبی کو ماننا پڑے گا، اگر اب بھی نہیں مانتے تو پھر تو سوائے عناد اور ہٹ دھرمی کے تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے، تیار کر رکھی ہے اللہ نے وہ آگ کافروں کے واسطے۔ یہ سن کر کہ قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، کیا کچھ جوش و خروش اور پیج و تاب نہ آیا ہوگا اور کوشش میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی ہوگی، پھر عاجز ہو کر بیٹھ رہنا، اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن پاک معجزہ ہے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے چیلنج دیا ہو یہ عربوں کو، اور وہ عرب بھی ایسے کہ جو شاعری ان کی گھٹی میں پڑی تھی اور پھر بھی انہوں نے کوئی ٹرائی نہ کی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کوشش تو کی ہوگی لیکن عاجز رہے، اور آج تک عاجز ہے اس وقت بھی۔ چلو جو عرب مسلمان ہو گئے وہ تو ہو گئے، عرب کا ایک اگرچہ وہ اصل عرب نہیں ہے لیکن بہرحال عربی زبان کے ادیب بلغاء فصحاء ہیں، مصر میں بھی ہیں، لبنان وغیرہ میں بھی، عیسائی عرب ہے، عرب بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں وہ، تو وہ بڑے بڑے ادیب بھی ہیں ان میں اندر، شعراء بھی ہیں، لیکن چلو آج ہی لے آئے، اب تک کیوں نہیں لے آئے؟ قرآن پاک کے مقابلے کی کوئی کتاب لے آتے، لیکن نہیں، ظاہر ہے کہ خدا کی بنائی چیز کا مقابلہ انسان کر ہی کیسے سکتا، اس کی بنائی ہوئی انگلی نہیں بنا سکتا تو قرآن کہاں سے بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ انسان انسان کے ہاتھ سے معجزہ ہوتا ہے؟